آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے UPTGT کی ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے اور ان سوالوں کو سولو کرتے کرتے، ان کی پریکٹس کرتے کرتے آپ کا 30% سلیبس بآسانی سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیلی ایک سیٹ لگائیں گے تو مان کے چلیے آپ کا 30% سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوال جو ہم سولو کر رہے ہوتے ہیں پریویس ایئر کے یا گزشتہ جو بھی اس کے ہیں کوشچن سوال نامے کے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے کوشچن پیپر میں دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں، تو انہیں بہت غور سے سمجھ کے ہم سولو کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلا سوال پڑھتے ہیں۔ بیر بہوٹی کس کی نظم ہے؟ محمد حسین آزاد کی نظم طباطبائی، سرور جہاں آبادی، سیماب اکبر آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 2 ہے، ناول معصومہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ ناول معصومہ کتنے ابواب پر؟ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، لچیا، آلوچے اور الائچی کس کا افسانہ ہے؟ کس کا افسانہ ہے یہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ۔ سوال نمبر 4 ہے، مثنوی کتب مشتری میں مشتری ابتداً کس نام سے مشہور تھی؟ پدمنی، ستیوتی، بھاگمتی، مدھومتی۔ تو یہ کس کے نام سے مشہور تھی؟ ابتدائی میں یہ تھی بھاگمتی کے نام سے۔ سوال نمبر 5 ہے، مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دبیچہ کس نے لکھا تھا؟ کس نے لکھا تھا؟ شوکت تھانوی، رشید احمد صدیقی، کنہیا لال کپور، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کا صحیح جواب ہے کنہیا لال کپور۔ سوال نمبر 6 ہے، قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقتور عناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ قاضی عبدالغفار کے تعلق سے یہ رائے کس کی ہے؟ یہ کس کی رائے ہے؟ آپ کو یہ بتانا ہے۔ یہ مالک رام کی رائے ہے، راشد حسن خان، کلیم الدین احمد، کالی داس گپتا رضا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 رشید حسن خان۔ سوال نمبر 7 ہے، رامائن کا ایک سین کس کی نظم ہے؟ چک بست کی، فراق گورکھپوری کی، جوش ملیح آبادی کی، پنڈت دیا شنکر نسیم کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 فراق گورکھپوری کی۔ سوال نمبر 8 ہے، غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ آپشن 1 ہے رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی، کنہیا لال کپور، پطرس بخاری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 پطرس بخاری۔ سوال نمبر 9 ہے، پھول سرخ ہے کس کا افسانہ ہے؟ غلام عباس، ممتاز مفتی، عصمت چغتائی، کرشن چندر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 ممتاز مفتی۔ سوال نمبر 10 ہے، تسلسل کس کی نظم ہے؟ حالی، شبلی، علی سردار جعفری، اختر علیمان۔ کس کی نظم ہے یہ؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن 2 شبلی۔ کوشچن نمبر 11، نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے رسوع کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا ہے؟ سوال نمبر 11 کا صحیح آپشن ہے آدمی نامہ۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ بہت مشہور نظم ہے۔ سوال نمبر 12، منٹو کے افسانوی مجموعہ چغد میں کل کتنے افسانے ہیں؟ 9، 7، 8 یا 10؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 12 کا آپشن 2 7۔ منٹو کے افسانوی مجموعہ چغد میں کتنے ہیں افسانے؟ کل 7 افسانے ہیں۔ کوشچن نمبر 13، ہم میں کعبہ، ہم میں بت خانہ، ہم میں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجیے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری، مجروح سلطان پوری، خلیل الرحمن اعظمی۔ تو کوشچن نمبر 13 کا صحیح جواب ہے آپشن 4 خلیل الرحمن اعظمی۔
سوری کوشچن یہ 13 کوشچن نمبر 13 پڑھا نا میں نے ابھی. 13 کا صحیح جواب ہے فورٹ، خلیل الرحمن اعظمی. اب کوشچن نمبر 14 ہے تاریخی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ پہلا ہے سنگ و خشت، نرم گرم، بالوں پر دلیل سیز. آپشن 2 ہے نوکے نشتر، شیش و تیشا، بالوں پر نرم گرم. آپشن 3 ہے سنگ و خشت، نوکے نشتر، جنگ و رباب، بالوں پر. آپشن 4 ہے سنگ و خشت، جنگ و باب، شیشہ تیشا، نوکے نشتر. تو آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی ترتیب درست ہے. آپ دیکھیں گے کوشچن پیپر میں ترتیب سے متعلق 3 سے 4 سوال ضرور دیکھنے کو ملیں گے. یہ مطلب ابھی یا تو آپ سمجھ لیں کہ جو نیو ایگزام پیٹرن ہے اس میں ترتیب ضرور پوچھی جاتی ہے، اور ایک دعویٰ اور دلیل کے کوشچن بھی آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے. تو ان کوشچن پہ آپ تھوڑا زیادہ توجہ سے غور کیجیے گا اور ان کو سمجھ لیجیے گا. تو آپشن جو سوال نمبر 14 ہے اس کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 سنگ و خشت، نوک نشتر، جنگ و رباب، بالوں پر. یہ 3 جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 15 مثنوی کتب مشتری کا کردار طارد پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ سپاہی ہے، مصور ہے، معالج ہے یا تعلیق. اس کا صحیح کوشچن نمبر 15 کا صحیح جواب ہے آپشن 3 معالج. کوشچن نمبر 16 ہے ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. دعویٰ کیا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، ہم سب جانتے ہیں. اب دلیل کیا ہے؟ کیونکہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف ہے. سب سے زیادہ مقبول صنف. تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں ہم. کوشچن نمبر 16 جو ہے اس کا ہوگا 3 دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے. سب سے زیادہ مقبول صنف اردو شاعری کی کیا ہے؟ غزل ہی ہے، اس لیے دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے. کوشچن نمبر 17 ہے کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال ہوئی ہے؟ فرسٹ ہے ابن القوت، ٹیڑھی لکیر، ایک چادر میلی سی، امراؤ جان ادا. تو 17 کا صحیح آپشن ہے ٹیڑھی لکیر. کوشچن نمبر 18 ہے ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے کون اترتا ہے؟ گوتم نیلمبر، شنکر، ابو المنصور کمال الدین، چمپا احمد. کون اترتا ہے؟ تو کوشچن نمبر 18 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3 ابو المنصور کمال الدین. کوشچن نمبر 19 ہے حالی نے مرزا غالب کے مرثیے کس صحیفے میں لکھے ہیں؟ غزل، ترجیح بند، مسدس اور ترغیب بند. 19 کا صحیح جواب ہے مسدس. انہوں نے مسدس کی شکل میں لکھے ہیں. کوشچن نمبر 20 ہے شمشور رحمان فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ اظہار، ترسیل، ابلاغ، ادارق، احساس، ترسیل، اظہار، ادارق، ابلاغ، ترسیل، ادارق، اظہار. تو اس کا کوشچن 20 جو ہے اس کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 ترسیل، ادراق اور اظہار. کوشچن نمبر 21 ہے حکایت نصیحت گری مرغ سیر و نافہمی سیاد کی یہ سرخی کس مثنوی میں ہے؟ گلشن عشق، زہر عشق، سحر البیان یا گلزار نسیم. کوشچن نمبر 21 کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 گلزار نسیم. کوشچن نمبر 22 اختر الرحمن نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ جمود، کل کی بات، باز آمد، کلیوپاترا. اب آپ بتائیے کوشچن نمبر 22 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے کل کی بات آپشن 2. کوشچن نمبر 23 فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہیں. یہ عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے؟ فسانہ آزاد، ابن القوت، امراؤ جان ادا، گودان. تو اس کا کوشچن نمبر 23 کا صحیح جواب ہے آپشن سی امراؤ جان ادا. کوشچن نمبر 24 ہے نظم معلیٰ اردو میں کہاں سے آئی؟ عربی، فارسی،
ترکی، انگریزی۔ 24 کا صحیح جواب ہے آپشن 4 انگریزی۔ شمس العاشق کس کا لقب ہے؟ برہان الدین جانم، امین الدولہ عالم، سید میرن حسینی اور میران جی۔ کس کا ہے بتائیے؟ کوشچن نمبر 25 کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 سید میران حسینی۔ کوشچن نمبر 26 انگارے کی جلن سے گھبرا کے اس نے ہاتھ کھینچا تو روپے نیچے گر گیا۔ جلدی سے اٹھا کر اس نے پھر ایک بار نوٹ کو غور سے دیکھا۔ روپے پر 3 شیروں کی تصویر بنی تھی۔ یہ عبارت جیلانی بانو کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ ادو، موم کی مریم، پرایا گھر، سچ کے سوا۔ تو کوشچن نمبر 26 کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 سچ کے سوا۔ کوشچن نمبر 27 داستان رانی کیتکی کی کہانی میں راجا جگت پرکاش کون ہیں؟ کنور اودھ بھان کے والد، رانی کیتکی کے والد، راجا سورج بھان کے بھائی، مدن بھان کے چچا۔ تو کوشچن نمبر 27 کا صحیح جواب ہے آپشن 3 راجا سورج بھان کا بھائی۔ کوشچن نمبر 28 میری موت کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چند کا، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، پریم چند۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی پریم چند کا۔ کوشچن نمبر 29 آتش گل کس کا کلام کا مجموعہ ہے؟ اصغر، فراق، جگر، فانی۔ کوشچن نمبر 29 کا صحیح جواب ہے آپشن 1 اصغر۔ کوشچن نمبر 30 ہے پطرس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلبہ کی کون سی قسم بتائی ہے؟ پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 دوسری قسم۔ کوشچن نمبر 31 ہے درج ذیل میں سے کس نے قابوس نامہ لکھی ہے؟ انصار مولی، شمس قیس رازی، فردوسی اور سعدی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 شمس قیس رازی۔ کوشچن نمبر 32 ہے تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور۔ غالب نے یہ شعر کس کی وفات پر لکھا تھا؟ آپشن نمبر 32 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 زین العابدین عارف۔ کوشچن نمبر 33 ہے یہ آپ کا شعور نہیں ہے جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ لینن کا، انگلز کا، مارکس کا، احتشام حسین کا۔ کوشچن نمبر 33 کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مارکس کا۔ کوشچن نمبر 34 ہے بیرم اور ارسلان آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ خواب ہستی، سفید خون، خوبصورت بلا، سلور کنگ۔ تو کوشچن نمبر 34 کا صحیح جواب ہے آپشن 3 خوبصورت بلا۔ کوشچن نمبر 35 ہے راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ فرسٹ ہے گرہن، دانوئے دام، ہاتھ ہمارے قلم ہوتے، کوکھ جلی۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 دانو دام۔ بابو بیدی کے کس افسانے کے کردار ہیں؟ صرف ایک سیکرٹری، تلادان، غلامی، وہ بڑا۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر سی غلامی 3۔ کوشچن نمبر 37 ہے کتاب کا کفن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ 37 کا صحیح آپشن ہے اپیندر ناتھ عشق۔ کوشچن نمبر 38 ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب ہی ہے کہ سرو سامان کار اپنے سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اگر یہ پردہ فریب ہٹا کر دیکھیں تو صاف نظر آئے کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہے، خود ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ عیش و مسرت کی جن گل شگفتگوں کو ہم چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اور نہیں پاتے، وہ ہمارے نہال خانہ دل کے چمن زاروں میں ہمیشہ کھلتے اور مرجھاتے رہتے ہیں،
لیکن مرحومی ساری یہ ہوئی کہ ہمیں چاروں طرف کی خبر ہے مگر خود اپنی خبر نہیں۔ یہ تحریر کس اردو نثر نگار کی ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد حسین آزاد، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ کوشچن نمبر 39 ہے، لکھنا مجھے نسبت کا اگر ہو کہیں سامان، حقدار ہوں میں نیک کی میرا بھی رہے دھیان، اور مر گئی پیچھے تو رہے دل میں سب ارمان، لے آنا دلہن کو میری تربت پہ میں قربان، خوشنود میری روح کو کر دیجو بھائی، حق نیک کا تم قبر پہ رکھ دیجو بھائی، مرثیے کا یہ بند کس نے کہا ہے؟ ضمیر، خلیق، انیس یا دبیر؟ کوشچن نمبر 39 کا صحیح آنسر ہے آپشن 2 خلیق۔ کوشچن نمبر 14 ہے، اختر علیمان کا سال ولادت کیا ہے؟ مطلب ان کی پیدائش۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 1918۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بامعنی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 صوت رقم، آپشن 2 لفظ، فقرہ، پابند مورفیم۔ کیا کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر 41 کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 4 پابند مورفیم۔ کوشچن نمبر 42، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستہ کیے ہوئے، اس شعر میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہے؟ اجیری کی، مکر شاعری کی، یا مرات النظیر کی، یا تشبیہ کی؟ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستہ کیے ہوئے، اب اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے بتائیں آپ؟ کوشچن نمبر 42 کا صحیح آپشن ہے 4۔ چہرے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ گلستہ جیسا ان کو لگ رہا ہے۔ کوشچن نمبر 43، درج ذیل میں سے کون وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا؟ حالی، شبلی، آل احمد سرور، شمس الرحمن فاروقی؟ تو کوشچن نمبر 43 کا صحیح جواب ہے آپشن 3 آل احمد سرور۔ کوشچن نمبر 44، ذیل میں سے کون سا کردار لاجونتی کی پاکستان سے واپسی کی خوشخبری سندر لال کو سناتا ہے؟ رسالو، نیکی رام، لال چند، کلکاپور شاد؟ کون سناتا ہے؟ 44 کا صحیح آپشن ہے آپشن سی لال چند۔ کوشچن نمبر 44، کبھی زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، اسی امید پر گزر رہے ہیں صبح شام میری، اس شعر میں کون سی صنعتیں تجنی ستام، نستعلیق صفات، لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب؟ تو کوشچن نمبر 45 کا صحیح جواب ہے آپشن سی لف و نشر مرتب۔ کوشچن نمبر 46، اردو شاعری کی ایک ہیئت مشتہر ہے، اس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 3، 13، 9، 10؟ تو 46 کا جو صحیح آپشن ہے، صحیح جواب ہے وہ ہے 10۔ کوشچن نمبر 47، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے، فرائڈ فنی نقطہ نظر سے، جس میں جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے منتقد تھے، یہ رائے کس نقاد کی ہے؟ حسین عسکری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، شمس الرحمن فاروقی؟ کوشچن نمبر 46 کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد، 47 کا کلیم الدین احمد۔ مثنوی ہشت و وشت کس کی تصنیف ہے؟ عبدالمقیم، ملک خوشنود، نصرتی؟ کوشچن نمبر 48 کا صحیح جواب ہے نصرتی، آپشن 4۔ نظم طلوع الاسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ طلوع اسلام، بال جبریل، ارمغان حجاز، بانگ درا، ضرب کلیم؟ کوشچن نمبر 49 کا صحیح آپشن ہے بال جبریل۔ کوشچن نمبر 50 ہے، اس آباد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ سوانح ہے، خود نوشت ہے، سفر نامہ ہے، ناول ہے؟ تو 50 کا صحیح جواب ہے آپشن 3 سفر نامہ۔ کوشچن نمبر 51، نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی، پریم چند؟ کوشچن نمبر 51 کا صحیح آپشن ہے آپشن 3
سہیل عظیم آبادی۔ کوشچن نمبر 52 ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ دانوئے دام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ بیل، بھولا، لاجونتی، کرم کوٹ۔ 42 کا صحیح آپشن ہے بیل 1، آپشن 1۔ کوشچن نمبر 43 اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی، لجائی، مسکرائی، یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ سیر البیان، زہر عشق، گلزار نسیم، دریائے عشق۔ کوشچن نمبر 53 کا صحیح آپشن ہے آپشن 1 سیر البیان۔ کوشچن نمبر 54 اندر سبھا امانت میں راجا اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجا اندر کو کس نے دی؟ جوگن، گلفام، لال دیو یا لال پری؟ کوشچن نمبر 54 کا صحیح جواب ہے لال دیو، آپشن 3۔ کوشچن نمبر 55 چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ کرشن چند، کرتولین حیدر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی۔ کوشچن نمبر 55 کا صحیح جواب ہے آپشن 2 کرتولین حیدر۔ زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر، خواجہ احمد عباس، محمد مجیب، سردار جعفری۔ کوشچن نمبر 56 کا صحیح جواب ہے خواجہ احمد عباس، آپشن 2۔ کوشچن نمبر 57 مندرجہ ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ اے نور جاں و دیدہ تیرے انتظار میں مدت ہوئی پلک سو پلک آشنا نہیں، ولی اورنگ آبادی، سراغ اورنگ آبادی، ابن نشاطی، ہاشمی بیجاپوری۔ تو کوشچن نمبر 57 کا صحیح جواب ہے آپشن بی سراغ اورنگ آبادی۔ کوشچن نمبر 58 ہے کس مثنوی کے زیادہ تر کردار سیاروں کے نام پر ہیں؟ زہر عشق، کتب مشتری، گلشن عشق، خواب و خیال۔ کوشچن نمبر 58 کا صحیح جواب ہے آپشن 2 کتب مشتری۔ کوشچن نمبر 59 ہے نئے ننگ خیال کے کس مضمون میں ذیل سرخیاں وقت، غصہ، عشق، افواہ یا شہرت اور حسن کی پری ہے؟ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، سیر زندگی، اردو انگریزی انشا پردازی پر کچھ خیالات۔ تو کوشچن نمبر 59 کا صحیح آپشن ہے آپشن 1 انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ کوشچن نمبر 60 ہے زمیں نور کی، آسماں نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ گلزار نسیم، سیر البیان، زہر عشق یا عالی نامہ؟ تو کوشچن نمبر 60 کا صحیح جواب ہے آپشن 4 عالی نامہ۔ کوشچن نمبر 61 ہے ناول امراؤ جان ادا میں شہر فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا ہے؟ حویلی، محل، بنگلہ یا سرائے؟ تو کوشچن نمبر 61 کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 بنگلہ۔ کوشچن نمبر 62 ہے افسانہ گولی میں نمرود ٹینس پلیئر کون ہیں؟ شفقت، نہوکت، آشیا یا طلعت؟ کون ہیں؟ تو کوشچن نمبر 62 کا صحیح آپشن ہے آپشن 2 نگہت۔ کوشچن نمبر 63 ہے کس ناول کا کردار طور مانی ہے؟ منصور موہنا، فردوس بری، گردش رنگ چمن، اسرار معاون؟ تو کوشچن نمبر 63 کا صحیح آپشن ہے منصور موہنا۔ کوشچن نمبر 64 ہے لان جوئنس نے عظیم ادب کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ 5، 7، 8 یا 4؟ تو 64 کا صحیح آپشن ہے آپشن 2 7۔ کون سا مجموعہ جوش کا نہیں ہے؟ نقوش نگار، آتش گل، فکر و نشاط، سمو و صبا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کوشچن نمبر 65 کا آپشن 1 نقوش نگار، نقش نگار۔ کوشچن نمبر 66 ہے گل بقاولی کا قصہ کس مثنوی میں نصب ہوا ہے؟ خواب و خیال، کتب مشتری، گلشن عشق، گلزار نسیم؟ تو 66 کا صحیح آپشن ہے خواب و خیال۔ کوشچن نمبر 67 ہے مرزا ظاہردار بیگ نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے؟ فسانہ مبتلا، توبۃ النساء، میرات العروس؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے فسانہ مبتلا۔ کوشچن نمبر 68
آتش گل کس کا کلام کا مجموعہ ہے؟ اذکر، فراق، جگر، فانی۔ آتش گل کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ جگر کے۔ آپشن 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 69، خواجہ احمد عباس کے کس افسانے کے کردار غلام رسول اور شیخ برہان الدین ہیں؟ ابانیل، زعفران کے پھول، میری موت، دیا جلے ساری رات۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، زعفران کے پھول۔ کوشچن نمبر 70 ہے، جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ روح ادب، فکر و نشاط، شعلۂ شبنم، نقش نگار۔ تو کوشچن نمبر 70 کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 نقش نگار۔ کوشچن نمبر 71 ہے، کس نے کہا ہے کہ شاعر اپنے تجربے کو اظہار، ترسیل اور ابلاغ کے 3 منزلوں کی مدد سے قاری تک پہنچاتا ہے؟ حالی، شبلی، احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، حالی۔ کوشچن نمبر 72، ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح سمجھنے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے، اردو ایک شیریں زبان ہے۔ دلیل ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کی 24 زبانوں میں سے ایک ہے۔ دعویٰ صحیح اور دلیل بھی صحیح ہے، دعویٰ غلط اور دلیل صحیح ہے، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے، دعویٰ غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 4، دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے۔ دعویٰ غلط، دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 73، لفظ اکبر میں کل کتنے صوتی رقم ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ اس کا صحیح جواب ہے 4، الف قاف بے رے 4 ہیں۔ کوشچن نمبر 74 ہے، غبار خاطر کل کتنے خطوط پر مشتمل ہے؟ 24، 25، 26، 27۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 25، آپشن 2۔ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ جیلانی بانو کا نہیں ہے؟ پرایا گھر، بات پھولوں کی، روشنی کی رفتار، روشنی کا مینار۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، روشنی کی رفتار۔ امید کرتے ہیں بچوں یہ ٹیسٹ سیریز جو آپ کے لیے چلائی جا رہی ہے اس کی PDF تھی، یہ آپ کے لیے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوگی۔ شکریہ۔